مسافر کو یاد آیا رات کے بینا چراغ کے سیاہکار ہونے سے پہلے، بہت پہلے، وہ حسین تھی اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ اسے مطلوب تھی۔ اس عشق میں ہر پہلو سے اس کا دل اس پر فدا تھا۔ وہ جانے عزیز تھی اور اس کے عین سامنے موجود تھی۔ چچا زاد نے اپنے رخ کا نقاب نہیں الٹا تھا، پھر بھی وہ اس احرام حسن پر چمکتی کرنیں دیکھ سکتا تھا۔ قحط کی بدحالی اسے اس کے پاس لے آئی تھی۔ اس کی خال قحط سالی سے خاک ہونے کو تھی، پھر بھی اس کا حسن آفریں تھا۔ اس کی پلکوں کی جنبش اس کے دل پر سوار کنا تھی۔ وہ جب چاہتی اس کی لگامیں کھینچ کر اس پر حکم چلاتی، اسے غلام بنا ڈالتی۔ وہ دن کی روشنی میں آئی تھی، وہ رات کے چراغ کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے نشست پر بٹھانا چاہا کہ وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ضرورت یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس نے کتنی کمزوری اور بے بسی سے اپنا رخ پھیرا تھا۔ میری ہر چیز حاضر ہے۔ وہ جانتا تھا قحط نے کیا قہر ڈھایا ہے۔ ہر غیرت مند ضرورت مند بن چکا تھا۔ وہ صاحب حیثیت تھا، اس کی کئی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، لیکن چچا زاد کی نظریں اس پر آ کر ٹھہر گئیں، پھر بھی اس نے اپنا نقاب نہیں الٹا۔ وہ نشست گاہ کے کواڑ کی آڑ میں ایسے مسافر کی طرح کھڑی رہی جس کی منزل سفر کی ضرورت نگل لینے والی ہو۔ قحط نے ظلم ڈھایا۔ کیا وہ اس ظلم کی بات کر رہی تھی جس نے جسم سے جان کھینچ لی تھی اور روح سے ایمان؟ مجھے خبر ہے۔ کیا وہ اس قحط کی خبر رکھتا تھا جس نے اسے یہ قربت نصیب کی تھی اور اس پر عمل کی طاقت بھی؟ سکے اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگانا ہی چاہتا تھا کہ وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور لرزتے ہوئے کواڑ سے ٹکرا گئی۔ اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکے اور اس نے جھٹکے سے آزاد کروا لیا، ہاتھوں کو سکوں کے بوجھ سے، خود کو گناہ کی ترغیب سے۔ ایسے منتشر ہنگامے پر بھی وہ اس کے قریب آیا، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگی کہ اس کی چادر اس کے سر سے پھسل کر گر گئی۔ اس شدت سے اس کی طلب نہ رکھتا تو خیرات کر دیتا۔ عمل میں نیت کے بیج کی طرح اس کا ارادہ چٹان رہا۔ وہ ہدایت کی بینائی سے محروم ہو کر عشق کی طلب میں کامل اندھا ہو چکا تھا۔ ایمان کی سرزمین کا سورج بے ہدایتی کی سمت غروب ہو رہا تھا۔ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اتنی بے بس تو تھی کہ اسی کے پاس دوبارہ آنے پر مجبور ہوئی تھی۔ جان کا واسطہ دے کر جان سے پیاروں کی جان بچانے آئی تھی۔ عورت ماں بن جائے تو اپنا دل اولاد میں تقسیم کر دیتی ہے۔ چوٹ اولاد کو پہنچتی ہے، تکلیف ماں کا دل سہتا ہے۔ تمہاری جان مجھے عزیز ہے اور تم بھی۔ وہ اس سے تجارت نہیں کر رہا تھا، وہ تو عشق کے عہد کی پاسداری چاہتا تھا۔ چاہت وہ اس کی تکمیل کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ با اثر تھا اور اتنی دولت رکھتا تھا کہ عشق کے محراب پر گری زلفیں اپنی ہتھیلیوں سے سمیٹ سکے۔ وہ سب کچھ اس جان عزیز کے قدموں میں نچھاور کر دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے بدلے میں بھی وہ کچھ چاہتا تھا۔ وہ مجبور آئی تھی، مجبور ہی واپس چلی گئی۔ جان بچاتے بچاتے وہ ایمان کیسے جانے دیتی؟ لیکن اگلی بار وہ اتنی مجبور ہو کر آئی کہ چادر سر سے ڈھلکی تھی اور شانے کی ہڈی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی سسکی غار میں صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ ماں تھی، بھوک سے بلکتے بچوں کے لیے اپنی حیا کی تجارت کرنے آئی تھی۔ وہ اس پر ہر جان سے فدا تھا، اس تجارت پر حکمران بن بیٹھا تھا۔ رات کے سب چراغ گل کر دیے اور طاق پر رکھا صرف ایک چراغ اپنی بینائی پر پیشما رہا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی ساری طاقت ایک خواہش کے قدموں میں تڑپ رہی ہے۔ مسافر کی انگلیاں اس کی گردن سے شانے کی ہڈی پر مچل رہی تھی۔ ہر عمل ہلکا تھا، ہر جنبش شرم و حیا سے مبرہ تھی۔ ایک صرف چچا زاد کی آنکھ کا آنسو بوجھل تھا۔ اس نے ڈھلکی ہوئی چادر کو ڈھلکا رہنے دیا۔ اپنا دل تقسیم کر چکی ماں اپنا ایمان منتشر کر دینے پر کپ کپا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں اللہ سے اس حیا کے لیے ڈرتی ہوں، تم بھی ڈرو۔ وہ اللہ کے خوف میں اب تک بینا تھی، وہ اللہ کے بندے کے عشق میں اب تک اندھا تھا۔ اس کے شانے پر رکھا ہاتھ میخ ہوا، جہاں تھا وہیں ثابت رہا۔ اس ہاتھ کی میخ کو وہاں سے اکھاڑ لینا بڑا مارکا تھا۔ چراغ گل تھے، محبوب پاس تھا، اس کے قرب سے رخ موڑ لینا جرأت طلب تھا۔ اس کے لیے چٹان طاقت چاہیے تھی، اس کے لیے ایمان سمندر درکار تھا، اس کے لیے خدا کا خوف مطلوب تھا۔ خدا کا خوف غار کے اندھیرے میں چراغ ہوا، انسان اصحاب ہوا۔ مسافر نے چچا زاد کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا، اس کے شانے پر گڑا اپنا ہاتھ
پورا ایمان لگا کر اکھاڑ لیا۔ تم مجبور ہو کر خدا سے ڈرتی ہو اور میں با اثر ہو کر بھی نہیں ڈرا۔ مسافر نے طاق کی طرف اشارہ کیا۔ جو لینا ہے لے جاؤ اور جاؤ۔ جس سے تم نے خوف کھایا اس خدا سے میں بھی ڈرا، جس سے تمہیں حیا آئی اس سے میں نے بھی شرم کی۔ اس نے خدا سے خوف کھایا، اپنا عمل مقبول ٹھہرایا۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو اس وقت قابو میں کیا جس وقت وہ منہ زور تھا۔ بعض لوگ عافیت کے لیے اطاعت کرتے ہیں، میں نے عافیت کے لیے نہیں تیرے لیے اطاعت کی۔ میں نے تجھ سے شرم کی، میں نے گناہ پر اپنے اختیار کو سلب کیا۔ آج تو ہماری مصیبت سلب کر، تیری بڑائی اور بزرگی پر اپنی طلب کو چھوڑا۔ آج تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اس لمحے میں نے تیرا خوف کھایا۔ اے میرے پروردگار، آج تو مجھ پر خوف کھا۔ اس پتھر کو گرا دے کہ نیکی رائی ہو یا پہاڑ، وہ تیرے حضور مقبول ہو کر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایسے پتھر پاش پاش کر دیتی ہے۔ میں نے تاریکی میں تجھے سامنے پایا اور اپنے قدم ہٹا لیے۔ آج میں تیرے حضور آیا ہوں، اپنی رحمت کو میری طرف پیش قدمی کرنے دے۔ تیری عظمت کو میری اطاعت کی ضرورت نہیں، تو بے نیاز ہے۔ تیرے خوف سے میں نے خود کو روکا، آج تو اپنے رحم کو ہم تک آنے سے نہ روک۔ اس کے رب کے رحم نے جوش مارا، پتھر اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ تاریکی نے اپنا کلام بدل دیا، اب اس کے الفاظ روشن تھے اور اس کی تختی پر ایک تحریر نمایاں تھی۔ جس نے خدا کا خوف کھایا، خدا کے رحم کا جوش پایا۔ اور غار میں جانے والا ہر انسان صحابی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اللہ سے شرم کرے، اس کا خوف رکھے، گناہ کی طاقت پر بھی گناہ سے بچے، اور جو عافیت کے لیے نہیں اطاعت کے لیے بندگی کرے، وہ صحابی بن کر ضرور نکلتا ہے، کیونکہ زندگی کے غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ خدا کے خوف کا ہے۔ غار کو آسمان کا کنارہ نصیب آ چکا تھا، اب وہ اسے دیکھ سکتے تھے۔ پتھر درز بن چکا تھا، لیکن در بننے سے دور تھا۔ رات اپنا پہر بدل رہی تھی، دل اپنا میزان، روح اپنا مقام، ارادہ اپنی راہ اور شیطان اپنی چال۔ زندگی کی جھلک دکھا کر زندگی کھینچ لینا قہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دکھائی دینے والے آسمان کی طرف اشارہ کر کے ابلیس کہہ رہا تھا، دکھائی دینے والا آسمان، اس کا ایک کنارہ قہر ہو سکتا ہے، سارا آسمان رحم سے مبرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحم کے طلبگار مسافروں میں سے ایک مسافر نے پتھر کی طاقت کو اس طاقت سے منتشر کرنا چاہا جس طاقت سے اس نے رات کا سفر کاٹا تھا اور اس عبادت کو پایا تھا جو بوڑھے والدین کے صدقے اسے نصیب ہوئی تھی۔ والدہ رات کی دعائیں پڑھے بغیر نہیں سوئی ہوں گی۔ وہ مسکرایا تھا لیکن اسے رونا بھی آیا تھا کہ کیا آج والدہ سفر خیر کی دعا دیے بغیر سوئی ہوں گی؟ کیا کسی وجہ سے وہ اس سے ناراض رہی ہوں گی؟ دنیا میں دو ہی پھول ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے، ماں اور باپ، اور یہی وہ پھول ہیں جن کی خوشبوئیں ہمیشہ اولاد کی روحیں معطر رکھتی ہیں۔ میں نے والدین کی فرما برداری کرنے کی اپنی سی کوشش کی جو مجھ پر بوجھ نہیں ہے بلکہ مجھے عزیز ہے۔ میرا جہان میری والدہ اور میری حیات والد ہیں۔ جس مشقت سے انہوں نے میری پرورش کی، اس محبت سے میں ان کی خدمت نہیں کر سکا۔ میں وہ حق کبھی نہیں ادا کر سکتا جو اولاد ہو کر والدین کا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور جب ان کے بوجھ سے میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے تو والدہ کی صورت دکھائی دیتی ہے، جیسے اپنا رخ دکھا کر مجھے ڈھارس دیتی ہو۔ آخرت کا حساب انصاف پر مبنی ہے، لیکن مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ والدہ مجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گی، وہ اللہ سے ضد ضرور کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس رات وہ رزق کے حصول میں ایسا مشغول ہوا کہ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے چراغ طاقوں پر جلتے ہوئے ملے۔ بچے بھوکے تھے، اس کے انتظار میں تھے۔ زوجہ بھوکے بچوں کو سنبھالنے میں ہلکان تھی، پریشان تھی۔ وہ سخت پیشواں ہوا۔ اس رات ہر فرد بے قرار تھا، کچھ بھوک سے، کچھ انتظار کی تکلیف سے۔ وہ جلدی جلدی بکریوں کا دودھ دھو کر پیالہ والد اور والدہ کے پاس لایا، لیکن وہ دونوں سو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی، بیداری میں ان کی نظر کچھ جتا نہ دے وہ دونوں سو گئے۔ اس کے دل پر قطرہ قطرہ افسوس برس رہا تھا۔ وہ وقت کا حساب کر رہا تھا کہ کہاں دیر ہوئی، کہ صبح بیداری میں یا شام واپسی میں۔
کیا اس نے سستی دکھائی اور غفلت کا مظاہرہ کیا؟ جب وہ چھوٹا تھا تو اس سے پہلے کہ بھوک سے بلک بلک کر روتا، والدہ پہلے ہی دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ یہ وصف اس نے کیوں نہیں اپنایا؟ دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، دودھ پینے والے دونوں سو چکے تھے۔ جنگل بیابانوں میں رزق کی تلاش میں اس نے ہمیشہ والدہ کی دعاؤں کے معجزوں کو زندہ پایا۔ گھنے جنگل گلستان بنتے رہے، اس کے لیے رزق کا اہتمام کرتے رہے۔ پھر اسے دیر کہاں ہوئی؟ والدہ کا چہرہ کیسے ضعیف اور لاغر تھا۔ وہ سخت جان تھے اور دانہ دانہ رزق اکٹھا کیا کرتے تھے، اسے سینے سے لگاتے، شانوں پہ اٹھاتے، اس کی تکلیفوں پر لپکتے، اس کے لیے خدا سے ہر نعمت مانگ لاتے۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر وہ ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ اولاد کی محبت تو دودھ کے قطرے کے برابر نہیں، اور والدہ کی محبت دو جہاں ہے۔ والد کی شفقت ایسے جیسے خدا مہربان ہے۔ وہ کھڑا رہا، مشرق و مغرب کے ان کناروں پر جو گواہ ہیں کہ جنت میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا، اور زمین والوں کو اولین رحم ماں باپ کی صورت نصیب ہوا۔ رات کی بیداری میں ماں ہمیشہ متوجہ ملی، طبیعت کی خرابی میں وہ سرہانے جمی رہی۔ والدہ کے چہرے کی ساری جھریاں اس کی جوانی میں ڈھلی تھیں، ان کی جان اس کی سلامتی میں اٹکی تھی۔ وہ اس ماں کے دل تک رسائی نہیں رکھتا تھا جس کی روح اس سے محبت میں شاد تھی، لیکن وہ اس کی خدمت تک رسائی رکھنا چاہتا تھا۔ والدہ، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر وہ موجود رہا اور یہ جان گیا کہ زمین پر فرشتوں کی پسندیدہ جگہ ماں کے قدموں تلے کی خاک ہوگی۔ اس نے دیکھا کہ رحمت کے فرشتے ماں کے قریب سے گزرنا پسند کرتے ہوں گے، جس کا دل محبت سے لبریز رہتا ہے اور جس کے لب دعا دیتے نہیں تھکتے۔ یہ دل اللہ کے رحم کا وسیلہ اور اس کے قہر میں رکاوٹ بنتا ہوگا۔ اس نے اس دل کے سرہانے کھڑا ہو کر عبادت کرنا فرض جانا۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے والد سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہیں پایا۔ انہیں اپنا محبوب بنایا، ان کی خدمت کی، ان سے محبت کا دعویٰ سچ کرنا چاہا۔ وہ مجھ سے محبت میں آگے رہے، وہ مجھے نفع پہنچانے میں اولین رہے۔ میں کبھی ان کا حق نہیں چکا سکتا، لیکن ایک دن میں نے محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے کی جرات کی۔ میں اس وقت تک ان کے سرہانے موجود رہا جب تک وہ نیند سے بیدار نہیں ہو گئے۔ میں نے اس وقت تک خود کو بھوکا رکھا، اپنے بیوی بچوں کو بھی رکھا، جس وقت تک دونوں نے دودھ کے پیالوں کو لبوں سے نہیں لگا لیا۔ اے میرے رب، میں عاجز اور گناہ گار انسان ہوں، لیکن اپنے والدین کو نیند سے بیدار کرنا مجھ پر گراں رہا۔ ان سے پہلے اپنا پیٹ بھر لینا مجھے گناہ لگا۔ میں اس سختی سے دور رہا کہ انہیں جگا دوں، اور اس شفقت پر قائم رہا کہ ساری رات انہیں دیکھتے ان کے انتظار میں موجود رہوں۔ اے پاک ذات، میں نے اس دل کی قدر کی جس میں تو نے اپنا رحم رکھا، ماں کی۔ میں نے اس سے عقیدت کی جس میں تو نے شفقت رکھی، والد کی۔ اے میرے رب، والدین سے محبت کی یہ عبادت میں نے تیرے لیے کی کہ تو راضی رہے، مجھ سے بھی اور میرے والدین سے بھی۔ اور اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہوا، یہ عبادت تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، تو اس پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ والدین سے محبت کی عبادت دونوں جہان میں مقبول رہتی ہے۔ پتھر اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا، اور غار میں جانے والا ہر انسان صحابی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو محبت سے لبریز دل سے محبت کرے، ماں سے اور باپ سے، ان کی قدر شناسی کی عبادت کرے اور ان کے سرہانے عقیدت کا پیالہ لے کر کھڑا رہے۔